حضرت شاہ دولہ سبزواری، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ محبت کی قوت کتنی عظیم ہوتی ہے؟ ایسی محبت جو صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، ایسی عقیدت جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جائے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بزرگ کی جس کا نام سن کر ہزاروں دل محبت سے بڑھ جاتے ہیں، جن کی درگاہ پر آج بھی بے شمار لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی روحانی اور حقیقی کہانیاں پسند ہیں جو دل کو سکون دے اور ایمان میں اضافہ کریں، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ کہانی ضرور بھیجیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ روحانی سفر۔ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کا زمانہ، وہ دور جب اسلام کی روشنی وسطی ایشیا سے لے کر بر صغیر پاک و ہند تک پھیل رہی تھی۔ بخارا اور سمرقند جیسے شہر علم اور روحانیت کے مراکز تھے۔ وہاں سے صوفیاء اور اولیاء اللہ نکلتے اور دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام کا پیغام لے کر جاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تبلیغ صرف زبان سے نہیں بلکہ اخلاق، کردار اور محبت سے کی جاتی تھی۔ لوگ صوفیاء کا اخلاق دیکھ کر اسلام کی طرف متوجہ ہوتے۔ ان بزرگوں کی زندگیاں خدمت خلق اور عبادت کا عملی نمونہ ہوتی۔ ایسے ہی پاکیزہ دور میں بخارا کی سرزمین پر ایک روشن ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی آج بھی چمک رہی ہے۔ بخارا آج کی ازبکستان اس وقت علم و فن، تہذیب اور روحانیت کا گہوارہ تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم محدث اسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، جہاں کے علماء اور صوفیاء کو پوری زندگی میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سبزوار کا علاقہ بھی اسی خطے کا حصہ تھا۔ ایران اور وسطی ایشیا کے درمیان واقع ایک علمی اور روحانی مراکز۔ یہاں سے بے شمار صوفیاء اور علماء نے اسلام کی خدمت میں اپنی زندگیاں وقف کیں۔ اسی دوران مسلمان سلطنتیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، لیکن حقیقی تبدیلی دلوں میں آ رہی تھی۔ صوفیاء اور اولیاء کی کوششوں سے یہ بزرگ دربار سے زیادہ دلوں کو فتح کرتے تھے، تلوار سے زیادہ محبت کو اختیار بناتے تھے۔ حضرت شاہ دولہ سبزواری رحمت اللہ علیہ کی زندگی بھی اسی روحانی تحریک کا حصہ تھی جس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی محبت سے سرشار کیا۔ حضرت سید محمد شاہ دولہ سبزواری حسینی بخاری رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایک مہذب اور روحانی خاندان سے تھا۔ آپ کا نام ظاہر کرتا ہے کہ آپ سید تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ حسینی کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے۔ بخاری اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا تعلق بخارا سے تھا، وہ مقدس سرزمین جہاں سے امام بخاری جیسے عظیم محدث نے پوری دنیا کو حدیث کا خزانہ دیا۔ اور سبزواری ان کی دوسری نسبت تھی جو سبزوار کے علاقے سے مرسوب تھی۔ یہ ایسے خطے تھے جہاں علم اور روحانیت کی گہری روایات تھی۔ ہر گھر سے عالم نکلتے، ہر محلے سے صوفی پیدا ہوتے۔ حضرت شاہ دولہ کا تعلق بھی انہی روحانی روایات کا امین تھا۔ جس خاندان میں بچپن سے ہی اللہ کا نام، قرآن کی تلاوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائی جاتی، وہاں سے نکلنے والی شخصیات کیسی ہوگی یہ سوچنا مشکل نہیں۔ بخارا کی سرزمین پر جب شاہ دولہ کی ولادت ہوئی تو یہ ایک ایسا بچہ تھا جس کی آنکھوں میں کچھ الگ نور تھا۔ بچپن ہی سے ان کی فطرت میں خدمت، محبت اور عبادت کے جذبات نمایاں تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، یہ بچہ خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا۔ جب عمر کے ہمسال شور و شغب میں لگے ہوتے، یہ اپنے دل کو مسجد کی طرف کھینچتا۔ بخارا کی ان گلیوں میں جہاں علم کی مجلسیں سجتی تھیں، جہاں بزرگوں کے حلقے لگتے، یہ بچہ سب کچھ دیکھتا، سیکھتا اور اپنے دل میں محفوظ کرتا رہتا۔ ماں باپ نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ یہ بچہ عام نہیں، اس کے مقدر میں کچھ بڑا لکھا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بچپن ہی سے ان میں غریبوں سے محبت، فقیروں سے شفقت اور ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ جو کھانا ملتا، اگر کوئی فقیر نظر آ جاتا تو اسے دے دیتے۔ یہ تھی ان کی بچپن کی تربیت۔ جیسے جیسے عمر بڑھی، حضرت شاہ دولہ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ بخارا میں اس وقت بہترین علماء موجود تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم سے شروعات ہوئی، اور یہ صرف حفظ نہیں تھا بلکہ معانی، تفسیر اور سمجھ کے ساتھ قرآن کو دل میں اتارنا تھا۔
اس کے بعد حدیث کی تعلیم ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حدیث مبارکہ مطالعہ کیا، فقہ اور شریعت کے مسائل سیکھے، عربی زبان میں مہارت حاصل کی، لیکن ان کی اصل تعلیم تو تصوف اور روحانیت کی تھی۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں، دل سے سیکھا جاتا ہے۔ استاد کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی عبادت سے متاثر ہو کر، یہی تو اصل تربیت ہے۔ بخارا اور سبزوار کے مدارس اور خانقاہوں میں انہوں نے وہ سب کچھ سیکھا جو ایک کامل صوفی کے لیے ضروری تھا۔ ظاہر کے ساتھ باطن کی تربیت بھی ملی، شریعت کے ساتھ طریقت بھی سکھائی گئی۔ اگرچہ تاریخ میں ان کے اساتذہ کرام کے ناموں کی تفصیل کم محفوظ ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ حضرت شاہ دولہ نے اس دور کے بڑے صوفیاء اور علماء سے فیض حاصل کیا۔ بخارا کی خانقاہوں میں وہ مجلسیں تھیں جہاں صوفیاء بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی، درود شریف پڑھا جاتا اور روحانی اسرار کھولے جاتے۔ ان مجلسوں میں بیٹھنا، یہ سب دیکھنا اور محسوس کرنا، یہی تو اصل تعلیم تھی۔ استاد کی نظر جب شاگرد پر پڑتی ہے تو دل بدل جاتا ہے۔ استاد کی صحبت میں رہنا، ان کے احکام کو ماننا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب تربیت کا حصہ تھا۔ حضرت شاہ دولہ نے سب مراحل طے کی اور ایک روحانی شخصیت بن گئے۔ سلسلہ بخاری اور سبزواری کی روحانی روایات انہیں وراثت میں ملی۔ انہوں نے اپنے استاذہ سے محبت، خدمت، عبادت اور تواضع کے وہ سبق سیکھے جو پھر آگے انہوں نے منتقل کیے۔ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں مسلمان دنیا میں بہت وسیع تھے۔ مشرق سے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن ہر جگہ چیلنجز بھی تھے۔ منگول حملوں نے وسطی ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بخارا اور سمرقند جیسے شہروں کو بھی تباہی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں کی روح کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ ہر تباہی کے بعد دوبارہ مساجدیں بنتی، مدرسے کھلتے اور علم کی روشنی پھیلتی۔ صوفیاء اور اولیاء اللہ لوگوں کو تسلی دیتے، حوصلہ دیتے اور ایمان کی روشنی جلائے رکھتے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور دیگر بزرگوں نے بھی یہاں تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی محبت سے متعارف کروایا۔ یہ وہ دور تھا جب روحانیت کی شدید ضرورت تھی، لوگوں کو سکون، محبت اور امید کی تلاش تھی۔ حضرت شاہ دولہ جیسے بزرگوں نے یہی خدمت انجام دی۔ حضرت شاہ دولہ کی شخصیت میں کچھ خاص صفات تھیں جو بچپن میں ہی نمایاں تھیں۔ سب سے پہلے تو ان کی خاموشی اور بے مقصد بات نہیں کرتے تھے، جب بولتے تو دل کی گہرائی سے بولتے۔ دوسری بات، ان کی عبادت، نماز میں ایسے کھڑے ہوتے جیسے واقعی ہی اللہ کے سامنے ہیں۔ تلاوت قرآن کرتے تو آواز میں ایسے خشوع ہوتا کہ سننے والے کے آنسو نکل آتے۔ تیسری صفت ان کی خدمت خلق، کسی کو تکلیف دیتے تو بے چین ہو جاتے۔ فقیروں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرنا ان کا شغل تھا۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا بانٹ دیتے۔ چوتھی خوبی ان کی تواضع، بڑے ہو کر بھی ان میں تکبر کا نام و نشان نہ تھا۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت سے پیش آتے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ یہ صفات بچپن سے تھی اور عمر بھر قائم رہی۔ نوجوانی میں جب حضرت شاہ دولہ خان گاؤں میں وقت گزارتے تو انہیں کئی روحانی تجربات حاصل ہوئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، دل میں عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی۔ کبھی ذکر کرتے کرتے ایسی حالت ہو جاتی کہ دنیا بھول جاتے، کبھی رات بھر عبادت میں گزر جاتی اور پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ سب اشارے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی خاص مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ انہیں الہام ہوا کہ انہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو ہدایت دینی ہے، دلوں کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ انبیاء کا کام تھا جو اب اللہ کے بندوں کے ذمہ تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بات واضح ہوتی گئی کہ ان کا مقصد زندگی کیا ہے۔ وہ خود کو اس مقصد کے لیے تیار کرنے لگے۔ حضرت شاہ دولہ کی پوری زندگی عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو پھر ساری رات کی عبادت یاد آتی، کیونکہ اکثر رات بھر جا کر نماز پڑھتے رہتے۔ دن میں لوگوں کی خدمت، تبلیغ اور تعلیم میں مصروف رہتے۔ شام کو پھر عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ذکر اللہ میں اتنے مشغول رہتے کہ زبان پر اللہ اللہ کے سوا کچھ نہ ہوتا۔
روزے رکھنا ان کی عادت تھی، نفلی روزے، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، یہ سب ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ جب حضرت شاہ دولہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں ہی نہیں۔ ان کی کیفیت دیکھ کر دوسروں کو بھی عبادت کی ترغیب ملتی۔ یہی تو کمال ہے، خود عمل کرنا اور دوسروں کو بھی متاثر کرنا۔ روحانیت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ دولہ کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے تو مخالفت ہوتی، جب برائی سے روکتے تو تانے ملتے۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر سفر کرنا، لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی لگا دینا، یہ سب قربانیاں تھی۔ آرام کی زندگی گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے مشقت کا راستہ چنا۔ کبھی کھانے کو نہ ملتا، کبھی سردی گرمی کی شدت برداشت کرنا پڑتی، کبھی دشمنوں کی سازش کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن وہ رکے نہیں، کیونکہ انہیں اپنے مقصد سے محبت تھی، انہیں اللہ کی رضا چاہیے تھی۔ دنیا کی تکلیفیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی جب آخرت کی کامیابی سامنے تھی۔ یہی صبر اور استقامت انہیں عظیم بنا گئی۔ جب اللہ کسی خاص بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ دولہ کے ہاتھوں سے بھی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ حضرت شاہ دولہ صرف عبادت کرنے والے صوفی نہیں تھے، بلکہ معاشرے میں تبدیلی لانے والے بھی رہنما تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سمجھائیں۔ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ نماز کا مطلب صرف رکوع سجود نہیں، بلکہ دل کا اللہ سے جوڑنا ہے۔ روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں، بلکہ برائیوں سے بچنا ہے۔ انہوں نے جہاں بھی قیام کیا وہاں مسجدیں بنوائیں، تعلیم کا انتظام کیا، یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال کی، غریبوں کو کھانا کھلایا، خاص طور پر جہاں مسجد حیدری جو ان کی درگاہ کے قریب ہے، یہ ان کی دینی خدمات کی یاد دلاتی ہے۔ معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ان کا مشن تھا۔ حضرت شاہ دولہ کے بارے میں سب سے مشہور بات یہ ہے کہ ان کی درگاہ پر بے اولاد جوڑے دعا کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے انہیں اولاد کی نعمت ملتی ہے۔ یہ روایات صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ جن جوڑوں کو سالوں سے اولاد نہیں ہوتی، وہ خالص دل سے حضرت شاہ دولہ کی درگاہ پر حاضر ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ کئی خواتین اور مرد کی یہ روایات ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر منت مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ واقعات نسل در نسل لوگوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ جو لوگ مشکل میں ہوں، بیمار ہوں یا کسی پریشانی کا شکار ہوں، وہ یہاں آ کر دعا کرتے ہیں اور ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ بے شمار لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے یہاں آ کر سکون پایا، دل کو قرار ملا اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ان بزرگوں کے صدقے میں لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ دولہ کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو خدمت خلق تھا۔ وہ صرف عبادت میں مشغول نہیں رہتے تھے، بلکہ لوگوں کی مدد کرنا انہیں بہت پسند تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا ان کا معمول تھا۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے، خود بھوکے رہ جاتے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے، لنگر کا انتظام کرتے جہاں غریب آ کر کھانا کھا سکتے، بیماروں کی عیادت کرتے، مصیبت زدہ لوگوں کی دل جوئی کرتے۔ یہ وہ خدمات تھیں جو انہیں لوگوں کے دلوں میں بسا دیتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت شاہ دولہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ دولہ نے اپنی زندگی میں بہت سے طالب علم کو تربیت دی۔ ان کی مجالس میں لوگ آتے، علم حاصل کرتے اور روحانیت کی تربیت پاتے۔ ان کے شاگردوں نے پھر آگے جا کر اسلام کی خدمت کی، سلسلہ چلتا رہا۔ یہی تو اولیاء اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے بعد ایسے لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ حالانکہ بڑے مشہور شاگردوں کے نام تاریخی کتابوں میں زیادہ محفوظ نہیں ہیں، لیکن مقامی سطح پر ان کے مریدین اور محبین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ آج بھی ان کی درگاہ کی دیکھ بھال کرنے والے خاندان اور نگہبان ان کی تعلیمات کو زندہ رکھے ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔
حضرت شاہ دولہ کی شخصیت کا اثر صرف عام لوگوں تک محدود نہیں تھا، اس کا اثر ہر طبقے پر تھا۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، سب ان کی عزت کرتے۔ اس زمانے میں حکمران بھی بزرگوں کی عزت کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت شاہ دولہ جیسے بزرگ معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو یہ سکھاتے تھے کہ حاکم ہو یا رایا، سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی تعلیمات نے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لائی، لوگوں میں اخلاق، ایمانداری اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ اثرات صدیوں بعد بھی محسوس ہوتے ہیں۔ آج بھی جب لوگ ان کی درگاہ پر جاتے ہیں تو انہیں یہ سبق ملتا ہے۔ عمر کا آخری حصہ تھا۔ حضرت شاہ دولہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب انہیں اپنے رب سے ملنا تھا۔ 701 ہجری کا سال تھا، ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا تھا، 17 ربیع الاخر کی تاریخ تھی۔ حضرت نے اپنے آخری دنوں میں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھا، لوگوں کو نصیحتیں کی، اپنے قریبی لوگوں کو تائید کی کہ دین پر قائم رہیں، لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ان کی روح اس جسم سے نکل کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں میں غم کی لہر دوڑ گئی، ہزاروں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، سب رو رہے تھے۔ ایک عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی محبت اور ان کا فیض آج بھی جاری ہے۔ حضرت شاہ دولہ سبزواری کا مزار کراچی میں ہے، یہ باب المدینہ خرادر کے علاقے میں ہے۔ یہ مزار صدیوں سے برکتوں اور دعاؤں کی مقبولیت کا مرکز ہے۔ ہر روز سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جمعرات کی رات کو خاص اہتمام ہوتا ہے، ربیع الاخر میں عرس منایا جاتا ہے تو ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، پورا علاقہ سج جاتا ہے، قوالی، نعت خوانی اور ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے جہاں ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، غریبوں میں کپڑے بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ سب حضرت کی تعلیمات پر عمل ہے۔ مزار پر آنے والے لوگ مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اولاد کی دعا کے لیے آتا، کوئی بیماری سے شفا کے لیے اور کوئی مشکلات کے حل کے لیے۔ سب کا یہی یقین ہے کہ یہاں دعا کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور واقعی بے شمار لوگوں نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے قصے سنائے ہیں۔ جامعہ مسجد حیدری جو مزار کے بالکل قریب ہے، یہ بھی حضرت کی دینی خدمات کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت شاہ دولہ کی پوری زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلا سبق خدمت خلق ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرو، جو تمہارے پاس ہے اسے بانٹ دو۔ دوسرا سبق محبت اور اخلاق ہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے برا سلوک نہیں کیا، ہر کسی سے محبت سے پیش آتے، اور یہی اخلاق لوگوں کو اسلام کی طرف لایا تھا۔ تیسرا سبق صبر اور استقامت ہے۔ مشکلات آئیں، مخالفتیں ہوئیں، لیکن وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے، یہی صبر انہیں کامیاب بنا گیا۔ چوتھا سبق دنیا سے بے رغبت تھی۔ انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا، آخرت کو ترجیح دی، اور یہی سبق آج ہمیں چاہیے۔ عبادت اور ذکر، اللہ سے مضبوط تعلق رکھو، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، اور یہ سب جاری رکھو۔ آج کی دنیا میں جب لوگ مادیت میں کھوئے ہوئے ہیں، جب اخلاق کم ہو رہے ہیں، اور جب لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسے میں حضرت شاہ دولہ کی تعلیمات بہت اہم ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرو، محبت سے رہو، اخلاق کو اپناؤ، اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھو۔ یہ سبق آج بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ 700 سال پہلے تھے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا نام دولہ کیوں پڑا؟ اس بارے میں واضح رہنا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایک واضح تاریخی واقعہ نہیں ملتا جو بتائے کہ کسی خاص دن یا واقعے کی وجہ سے انہیں دولہ کہا گیا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ ایک محبت بڑا لقب ہے جو عوام نے انہیں دیا۔ دولہ کا مطلب ہے محبوب، عزت والا، خوش نصیب۔ چونکہ ان کی درگاہ بے اولاد جوڑوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مشہور ہوگی، اسی لیے لوگوں نے انہیں دولہ کہنا شروع کیا، یعنی وہ بزرگ جن کے صدقے میں اللہ اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔
یہ لوگوں کی محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے، نہ کہ کوئی خاص واقعہ۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، پنجاب کے گجرات شہر میں بھی ایک شاہ دولہ مزار واقع ہے جس کے ساتھ کچھ متنازع کہانیاں منسوب ہیں، لیکن یہ الگ شخصیت ہے۔ کراچی میں حضرت شاہ دولہ سبزواری کا جو مزار ہے وہ بالکل مختلف ہے، دونوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے۔ کراچی والے حضرت شاہ دولہ سبزواری کے ساتھ کوئی منفی یا متنازع روایات منسوب نہیں ہیں۔ ان کی درگاہ محبت، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل میں یہ کہانی آج بھی جاری ہے۔ جب آج بھی کوئی شخص مشکل میں ہو اور وہ حضرت شاہ دولہ کی درگاہ پر آ جائے، دل سے دعا کرے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب آج بھی کوئی بے اولاد جوڑا وہاں حاضر ہو اور دعا مانگے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ جب آج بھی لوگ عرس کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، لنگر میں کھانا کھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ سب حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا فیض آج بھی جاری ہے، ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے رہنما ہے، ان کی محبت آج بھی لوگوں میں زندہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن ان کی یاد مٹی نہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی عظمت۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کو یہ روحانی سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اور لوگ بھی یہ کہانی سن سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، آپ کی رائے ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ برکت سب تک پہنچ سکے، اور مجھے ضرور بتائیں کہ اگلے ٹاپک آپ کن بزرگ یا واقعات پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ دادا دربار کے بارے میں سننا چاہیں گے، یا عبداللہ شاہ غازی کی کہانی، یا کسی اور بزرگ کے بارے میں؟ آپ کی پسند ہمارا اگلا ٹاپک بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت شاہ دولہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان کے فیض سے فیض یاب ہونے کا موقع دے، اور ہمیں بھی خدمت خلق، محبت اور روحانیت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔